علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضیاء صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں، کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سعودیہ عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے اور اب چند دنوں میں ہم یہ خبر سنیں گے کہ اسرائیل اور سعودیہ بھائی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اویس بھائی، جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے، جذبہ ہے بحیثیت ایک مسلمان، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہے جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان اور دین اور اللہ اور رسول کی سچی محبت ہے، امت مسلمہ کا درد اور احساس ہے، اس کی یقیناً وہی سوچ ہے، وہی رائے ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی جو ہمارا اپنے بارے میں یقین ہے، یہ ہمیں حسن ظن دوسرے مسلمانوں کے بارے میں رکھنا چاہیے، جو بھی دنیا جہاں میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی عجم ملک میں رہتے ہیں چاہے کسی عرب ملک میں رہتے ہیں، سوائے اس کے بعد بالکل واضح اور دو ٹوک اور کلیئر سامنے آ جائے۔ اور جب تک یہ نہیں آتی، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں ہمیں ان کا پابند رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، چھان پھٹک کرو، صحیح اور حقیقت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرو اور کسی کے بارے میں رائے دو۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، برا گمان تو یہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ ہمیں جب بھی کوئی بری بات سنے کسی مسلمان کے بارے میں تو ہمیں خیر اور بھلائی کی بات سوچنی چاہیے اس کے بارے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر محمد بن سلمان ولی العہد نے بڑے دو ٹوک انداز میں اس کی تردید کی ہے، بڑے دو ٹوک انداز میں وضاحت کی ہے، اور میں نے خود سنا ہے، پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات وہی جو ایک آج میں اویس ربانی صاحب کی زبان سے ان کے پاکیزہ خیالات سن رہا تھا، یقین جانے یہ خیالات ہر ایک کے۔ ابھی میں نے وزیر خارجہ سعودی عرب کے جو فیصل بن فرحان، میں نے خیالات ابھی پڑھے ہیں، ان کے ٹویٹر پہ جا کے پڑھے ہیں، میں نے جہاں تک میری رسائی ہو سکی میں نے دیکھا ہے، سب نے اس کی مکمل تردید کی ہے اور وہی جذبات کے اظہار کی ہے جو ابھی آپ کی زبان مبارک سے میں بہت اچھا ہے آپ کے پاس سے یہ خبر جس انداز سے آ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، میں بھی خوش گمانی کرتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں اس سے قطع نظر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ موقف دے سکتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں؟ خوش گمانی سے آگے نکل کے یقین کی بات کر سکتے ہیں کیا یہ واقعی؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ جو صہیونی حکومت ہے قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس حد تک اجازت ہے کہ مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں؟ ذرا واضح کیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں علامہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ تعلقات جو ہے مذہبی طور پر یا دینی طور پر یا سیاسی اعتبار سے ہمیں ان چیزوں میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مسلمان یقیناً ہر لحاظ سے اس بات کا پابند ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ اور انصاف اور مساوات کے ساتھ اور انسانی حقوق کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، یعنی بحیثیت یہودی تو ہم کسی سے بھی ایسے نہیں کرتے کہ ان سے اچھا تعلق نہ رکھے۔ ابھی میں نے خود دیکھا ایران کے اندر وہاں نیشنلٹی ہولڈر ہیں یہودی، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ کرتے ہیں اور وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا وہ چرچا کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں بحیثیت، لیکن بات ہو رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے صہیونی حکومت کی اور سعودی عرب کی جانب سے۔ میں یہ بات بڑے سچی بات ہے یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے حکمرانوں کو، چونکہ میں وہاں 5 سال مسلسل زیر تعلیم رہا اور میرا وہاں پہ اب بھی آنا جانا رہتا ہے، اور میں وہاں کے حالات اور وہاں کے علماء کرام اور مشائخ کو بہت بخوبی جانتا ہوں، اور خود جو شاہی فیملی ہے اس کو بھی میں بڑی گہرائی سے سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ یہ ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ کسی طور پر بھی وہ اسرائیل کو تسلیم کرے ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابھی قبلہ ایاز صاحب فرمایا کہ ہمارے پاس ایک فورم ہے OIC کا، تمام مسلمان مالک وہاں پہ بیٹھے، دیکھیں ہمارے
ترکیہ تسلیم کر چکا ہے سب سے پہلے، پھر مصر تسلیم کر چکا ہے، ابھی مصر کے پڑوس میں سوڈان ہے وہ تسلیم کر چکا ہے، ہمارے جو روس سے ریاستیں آزاد ہوئی ہیں بہت ساری، ان میں سے بہت سارے ممالک اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اردن تسلیم کر چکا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، امت مسلمہ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور انسانی برادری کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے خواہ خواہ مزید نفرت بڑھتی ہے، مزید مسائل الجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں IEC کا بہترین پلیٹ فارم ہے، وہاں بیٹھ کر تمام اسلامی ممالک کو سر جوڑ کر، اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پر اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے دیانتداری سمجھتے ہیں کوئی کمزوری ہے تو ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر ان کو یقین دلانا چاہیے کہ پوری امت مسلمہ آپ کی پشتی بان ہے، تمام ملک جو ہیں اسلامی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو مشکل درپیش ہوئی تو ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا جو قرضہ ہم نے لیا تھا اور جو ہمیں پیسے ملے، تو پھر یہ بحرین کے لوگ، مصر کے لوگ اور امارات کے لوگ، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، وہ پھر انسان نہیں ہے، یا پھر وہ تڑپتا ہوا دیکھ کر پرسکون ہو گئے کہ پیسہ آ رہا ہے آنے دو؟ ان کے حوالے سے کیا تاثرات ہونے چاہیے؟ عام آدمی ہی کے خیالات کو لے لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں علامہ امین شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان تو خیر بہت بلند چیز ہے اور بحیثیت مومن اس سے بھی بلند ہے، کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے ظلم کے سامنے ایک سد باب بننے کی کوشش کرنا۔ تو یقیناً یہ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان، میں تو کہتا ہوں خود اسرائیل کے اندر ہم نے بڑی تعداد میں محسوس کیا میڈیا کی وساطت سے کہ ایسے بڑی تعداد میں یہودی موجود ہیں کہ جو ان ظالموں کے خلاف فلسطینیوں کی بات کو حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ تو یقیناً مظلوم، یعنی اس لیے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، ہم لفظ یہودی کے صرف مخالف نہیں ہیں، ہم ہر یہودی کے دشمن نہیں ہیں، نہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو یقیناً دنیا جہاں میں یہودی پھیلے ہوئے ہیں اور وہ رہتے ہیں اور وہاں پہ مسلمان بھی آباد، اور مسلمان اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، اچھا پڑوسی سمجھ کر، اچھے پڑوسی بن کے ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جہاں میں، اور جہاں تک ایک اور بات بیت المقدس کی وہ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ بیت اللہ تیری حرمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ تو بیت المقدس کی حرمت اپنی جگہ پہ موجود ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں جیسے فلسطین کے مظلوم بیٹیوں کی ابھی وہ بات کر رہے تھے جب ان کے حجاب کھینچے جاتے، تو یقین اسی طرح کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جب ایک مظلوم کشمیری، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، جب اس کی چادر کو کھینچا جاتا ہے، جب اس کے دوپٹے کو نوچا جاتا ہے، جب اس کے حجاب کو وہاں سے اتارا جاتا ہے، تو یقیناً وہی صورتحال ہے۔ علامہ صاحب آپ نے سچ کہا ہے، امت مسلمہ کا حال یہ ہے، دل کی ترجمانی کی آپ جو اس وقت ظالم اور غاصب ہے، دیکھیے اس کے ساتھ بعض اوقات ہمارے اسلامی ممالک وہ اپنے تعلقات، اپنے سفارتی سلسلے رکھنے پر مجبور ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب یہاں بھی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے سعودی بھائیوں کی بڑی حمایت حاصل ہے بھارت کو، کشمیر کے موقف پہ بھی کوئی خاص موقف ہمارا حمایت میں نہیں آتا، ان کی جانوں پہ کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی ان کی حمایت نہیں ہو رہی، بڑی عجیب معاملات ہیں۔ میں صرف اب سعودیہ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت دیکھیں تجارتی تعلقات مسلمانوں کے کس کے ساتھ ہے پاکستان کے علاوہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن پاکستان کے مسلمان، انہوں نے ایک خوبصورت بات کی شہیدی صاحب نے کہ بحیثیت پاکستانی ہم اس بات کے پابند ہیں، ہمیں دوسرے ممالک کی دیکھیں ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، ہم وہاں پہ مداخلت کرنا، جیسے اپنی خارجہ پالیسی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، تو اسی طرح ہمارا بھی حق نہیں ہے، لیکن میں بحیثیت ایک پاکستانی بات وہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ علامہ قبلہ یاز صاحب نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے ببانگ دہل یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم کسی طور پر بھی جب تک فلسطینی مظلوم ہیں، فلسطینی وہاں پہ پریشان ہیں، فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم کسی طور پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تیار، یعنی پریشر تو رہا ہوگا، پریشر کا سامنا کیا جا رہا ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ دین کا اصول یہ ہے، دین کا اصول یہ نانو مکلفون بالظواہر
انقطع عن الوحی، اب صحیح، دل کے بے صرف میرا اللہ ہی جان سکتا صحیح، ہے، ٹھیک، جو وہ سہری بات کہتے ہیں ہمیں صحیح، اس پر پابند ہونا چاہیے، صحیح، ہمیں اعتبار کرنا چاہیے. صحیح، اسی ٹھیک ہو طرح گیا، ولی العہد امیر ٹھیک، محمد بن سلمان نے جو بات کی ہے صحیح، بحیثیت مسلمان، اب میں حیران ہوں کہ صہیونی جی، جو ہمارے جی، وہاں کا میڈیا ہے جی، ہم اس پر تو اعتبار کر رہے ہیں، جی، لیکن ایک کلمہ گو ایک مسلمان وہ بات کہہ رہا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے نہیں کو آپ نے تیار کہہ دیا، نہیں ہم نے ہیں. مان تو لیا ہمیں اس علامہ پر صاحب، بھی آپ سوچنا نے ہماری چاہیے خوش فہمی کہ میں اضافہ کر دیا ہے، خوش گمانی کریں گے ہم، اور جب تک یہ خبر سچی ثابت نہیں ہو انشاءاللہ جاتی نہیں اللہ مانیں گے کرے گا. انشاءاللہ. یقیناً مگر جو اگر آپ ہو نے گئی جذبہ اللہ تو کسی ایک پروگرام جذبے میں ہوگا، رکھے. اس میں آپ کا موقف لیا جائے گا. جی بخاری جس صاحب کی آخری بات کر سوال ہے رہا اور تھا. آخری 30 سیکنڈز میرے پاس ہے سمجھنے کے لیے. بہت سارے نوجوان الف لام میم کو لگاتے ہیں بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے. جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یا ان کو دوست مت رکھو، تو وہ کون سے یہود و نصارہ کے لیے کہتا ہے اگر وہ اسرائیل نہیں ہے؟ یہ کیا ہے اس کی ذرا ڈیفینیشن 30 سیکنڈ میں اگر سمجھا دیں میرے لیے آسانی ہو جائے. بڑی خوبصورت بات. اللہ نے قرآن میں اچھے سلوک سے منع نہیں کیا. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں اولیاء بنانے سے، ولایت ان کو دینے سے منع کیا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم، کہ جو اہل کتاب یا کافر تمہارے ساتھ برا سلوک اس انداز سے نہیں کرتے کہ وہ دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے وہ نکالتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا. یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس لیے کہ اہل کتاب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. اور جیسے ابھی علامہ قبلہ یاز صاحب فرمایا تھا کہ ہمارے پہلے اسلاف اسی، میں ایران کی بھی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یہودی، ان کے ساتھ ایران کیسا سلوک کرتا ہے.